خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومنز کے خط کو، رومیوں کے لیٹر کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے آج چوتھی قسط ہے، 3rd چیپٹر اینڈ 4th پارٹ۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے عاجز اور حلیم اور فروتن کرتے ہیں، اور سارا جلال، ساری بزرگی، ساری حمد، ساری ستائش جو ہمارے منجی یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمارے آسمانی باپ کی ہے، ہم اسی کے حضور رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، اور اس زندگی کے لیے ہم سب اسی کے شکر گزار ہیں۔ اس کی پاک روح کے وسیلہ سے ہم قوت کا لباس حاصل کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم اس کے پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے سکتے ہیں۔ آپ سبوں کے لیے ہم خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سبوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں، پریویس ایپیسوڈ میں، اس باب کی، اس چیپٹر کی 18ویں آیت تک، 18th ورس تک سیکھا، اور آج کے پروگرام میں 19ویں آیت سے آگے پڑھوں گا، 19th ورس آنورڈ۔ میں کوشش کروں گا کہ اس باب کی ساری آیات کو پڑھ لوں، اور جہاں تک ممکن ہے ہم ان آیات کو خداوند کے کلام کی روشنی میں اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ لیکن I still think کہ we'll need 1 or 2 more programs، 1-2 اور پروگرامز لگیں گے اس باب کو، اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے۔ ہم خداوند کی روح ہی کو، خداوند کے کلام ہی کو اپنا گائیڈ رکھیں گے، اور کسی طور پر بھی میری نہیں بلکہ خداوند کی مرضی پوری ہو، آپ کو کلام کو سکھانے کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے، اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کے حوالے سے۔ ہم پڑھتے ہیں رومنز 3 ورس 19 آنورڈز، 19ویں آیت سے آگے۔ پولس لکھتے ہیں کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو، تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ بس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت کے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، پولس کے یہ وہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز یا بے یقینی کی حالت میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ان کی تفسیر کے حوالے سے بہت سی مشنز، ڈینومینیشنز، فرقے اپنا اپنا معیار، اپنا اپنا خیال اور اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ پولس کی سوچ کو، کلام مقدس کی سوچ کو، خداوند کے ڈیوائن پرنسپلز کو، الہی اصولوں کو بہت ہی کم لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جن کے حوالے سے میں بیشتر بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ پطرس کہتے ہیں کہ پولس کی رائٹنگز آر ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ پولس کے الفاظ مشکل ہیں اور بعض لوگ انہیں غلط طور پر کھینچتے ہیں، ان کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور صحیفوں کو بھی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پولس کے الفاظ کو بھی۔ ہم ان الفاظ کو
بہت تحمل سے اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ 9ویں آیت سے آگے جہاں پر پولوس یہ سمجھا رہے تھے کہ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، اور پھر انہوں نے مختلف کلام مقدس کے، زبوروں کے، یسایہ کے حوالہ جات اور ریفرنسز دیے جن کا ہم نے گزشتہ قسط میں، پریویس پروگرام میں ذکر کیا۔ اب وہ اپنی اس گفتگو کو سم اپ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے اسی کی وجہ سے ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے گی۔ خداوند کا ماپنا، خداوند کا جانچنا شریعت کے حوالے سے ہوگا، اور اگر ساری دنیا سزا کے لائق ہے تو who is going to be spared؟ کون بچے گا؟ کس کی مخلصی ہوگی؟ He is now trying to give a solution، خدا کا سلوشن، خدا کا حل، جو اس حوالے سے، اس مشکل سچویشن میں سے جہاں پر ہر کسی کے لیے سزا ہے، وہاں پر پولوس خدا کے سلوشن کی، خدا کی طرف سے جو حل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو کہ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری ہے، خداوند یسوع المسیح کا پیغام ہے۔ پولوس نے اس باب میں دونوں سیکشنز کو، دونوں جو اس وقت عوام بٹی ہوئی تھی، ایک طرف جینٹائلز اور ایک طرف جیوز، یعنی جینٹائلز جو غیر قوم سے ایمان لا رہے تھے اور جیوز جو یہودی ایماندار ہو رہے تھے، دونوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جینٹائلز، غیر قوم والے اگر یہ کہیں کہ ہم ایک مورل سیٹ سے، ایک اچھے اخلاقی طور پر رہتے ہیں اور اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اور جیوز اس لیے کہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں، ہم خداوند کی چنی ہوئی قوم ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے، نو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ہر کوئی مجرم ٹھہرایا جائے گا، کوئی نیکوکار نہیں، تو راست باز، رائچس، صادق ٹھہرائے جانے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ عزیزو، میں آپ کے لیے زبور 143 سام 143 میں سے اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ داؤد کہتے ہیں، آئے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ عزیزو، داؤد نے یہ زبور پولوس کے ان الفاظ سے کم و بیش 1000 سال پہلے، 1000 years before پول یہ لکھا۔ پولوس ہرگز کوئی نئی تھیولوجی، نئی تعلیم نہیں دے رہے۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ داؤد جس راست بازی کا، خدا کی راست بازی کا ایمان رکھے ہوئے ہیں، جس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جس وعدے پر یقین رکھتے ہیں، وہ وعدہ پولوس کے ٹائم میں یسوع مسیح کی صورت میں، میرے اور آپ کے منجی یشوع مسیح کی صورت میں پورا ہو چکا ہے، اور پولوس اب اس فزیکل وعدے کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یسوع المسیح وہ واحد ذریعہ ہے جس کی راست بازی، جس کے کفارہ، جس کی قربانی، جس کے لہو، جس کے نام پر ایمان لا کر ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں، ہم خداوند کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں، وگرنہ اور کوئی وسیلہ، ذریعہ، طریقہ ہے نہیں جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے حضور راست باز کہلائیں۔ ہالیلویہ۔ پولوس ہرگز ہمیں خداوند کے آئین احکام کی خلاف ورزی کرنے پر نہیں کہہ رہے، خداوند کے کلام کو، اس کی شریعت کو، اس کی توریت کو رد کرنے کو نہیں کہہ رہے، تاہم ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو شروع سے، پیدائش سے تمام ایمانداروں کا رہا ہے۔ پرابلم یہاں پر کریٹ ہوتی ہے جب کچھ مسیحی حلقے صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہودی یا جوئش لوگ شریعت کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے۔ نہیں، پولوس بھی اس بات کی واضح گواہی دے رہے ہیں کہ شریعت کو پوری مان بھی لیں آپ، جو کہ انسانی فطرت کی وجہ سے، انسانی عادات، انسانی سرشت کی وجہ سے کئی دفعہ فلاڈ ہوتی ہے، غلطیوں سے ہوتی ہے، تو بھی آپ اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نجات جو ہے وہ
ایمان ہی پر نربھر ہے، ایمان ہی پر منحصر ہے۔ کس پر ایمان؟ خداوند کے سلوشن، خداوند کے دیے گئے حل، خداوند کی طرف سے راست باز، خداوند کی طرف سے جو کفارہ ٹھہرایا ہوا ہے اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ داؤد بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا زبور 143 میں سے۔ ابراہیم بھی خداوند کے وعدے پر ایمان لا کر ایماندار ٹھہرے۔ بے شک انہوں نے خداوند کے آئین اور احکام کی فرما برداری کی، بٹ پولس اس حقیقت کو کلیئر کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ خداوند کی نجات، خداوند کی طرف سے جو سالویشن ہے وہ ایسا تحفہ ہے، ایسا گفٹ ہے جو ہم خداوند کے ٹھہرائے گئے معیار، خداوند کے دیے گئے کفارے پر ایمان لا کر اس وعدے پہ یقین رکھ کے حاصل کر سکتے ہیں جو خداوند نے ہم سے ہماری نجات کے حوالے سے کیا ہے۔ اور وہ وعدہ شریعت کے اور نبیوں کے صحیفوں کے عین مطابق ہے۔ پولس یہی لکھ رہے ہیں، وہ ایسا کہنے سے، ایسا لکھنے سے خداوند کی شریعت کو، خداوند کی توریت کو، نبیوں کے صحیفوں کو چھوٹا نہیں کر رہے، جیسے اکثر مسیحی ہلکے خیال کرتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں، وہ ان کی ضرورت کو سمجھا رہے ہیں کہ ان سے ہمیں خداوند یسوع المسیح کے آنے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ مگر پوائنٹ، نقطہ یہی ہے کہ سب نے گناہ کیا، اور اگر ہم اپنی سوچ پر، اپنے کاموں پر یقین رکھیں گے کہ وہ ہمیں خداوند کے جلال میں داخل کر سکیں گے تو ایسا ممکن نہیں۔ خداوند کے جلال میں داخل ہونے کے لیے ہمیں خداوند کے انتظام کو، خداوند کے طریقہ کار کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور خداوند کا طریقہ کار چاہے وہ غیر قوم والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، جو بھی خداوند کے گلے میں، خداوند کی بھیڑوں میں شامل ہونا چاہے، زندگی کے دروازے میں داخل ہونا چاہے، اس کو خداوند یسوع المسیح کے تھرو، یشوع ہمشیاہ نامی دروازے ہی سے داخل ہونا پڑے گا۔ وہی ایک ایسا کفارہ ہے، وہی ایک ایسی قربانی ہے جو ہمیں خداوند کے نزدیک لے جا سکتی ہے، وگرنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایک مختصر حوالہ زبوروں کی کتاب میں سے دیا، اسی طرح میں جیرمیہ میں سے، یرمیہ کی کتاب میں سے بھی ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پولس کی اس بات کو ہم سمجھ سکیں کہ خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت، انبیاء کے صحیفے اس وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے اس وعدے کو، اس انتظام کو سمجھنا ہے جو خدا باپ نے ہماری نجات کے واسطے رکھا ہے۔ اور وہ ہم ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں، یرمیہ 23واں باب، جیرمیہ 23 اور اس کی 5ویں اور 6 آیت، 5 اور 6 ورس میں پڑھتا ہوں کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ آمین۔ خداوند ہماری صداقت، خداوند ہماری راست بازی، خداوند ہماری رائچسنس کا انتظام کرتا ہے، وگرنہ ہمارے کسی کام کی ایسی اوقات نہیں کہ ہم اسے خداوند کے سامنے رکھ سکیں کہ خداوند ہم یہ کام کر کے آئے ہیں، اس کی بنا پر، اس کی بدولت پر تو ہمیں نجات دے۔ نہیں، نجات خداوند کا وہ تحفہ ہے جب ہم اس کے وعدے پر، اس کے انتظام پر جو یسوع المسیح میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانا، خداوند آسمانی باپ کے وعدے پر بھروسہ رکھنا، دراصل خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت، انبیاء کے صحائف کا نچوڑ ہے۔ کیونکہ ایک اور مشہور آیت ہے رومیو ہی میں، رومنز 10:4، رومیو کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت، جو یوں کہتی ہے کہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ شریعت مسیح پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ شریعت مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ آمین۔
کیونکہ کئی لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ انجام مینز اینڈ، خاتمہ نہیں. جو گریک ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہے ٹیلوس. ٹیلوس کا مطلب ہے پرپز، مقصد. یعنی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام یا پرپز ہے یا مقصد ہے. شریعت خداوند کا مقصد ہے یسوع المسیح کو دکھانے کے لیے. دیٹ از واٹ از بینگ سیڈ. خدا نخواستہ شریعت کے حوالے سے ہم کسی آیت کو غلط مت سمجھیں، کیونکہ اس کے حوالے سے میرے منجی نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک آسمان قائم ہے، جب تک زمین موجود ہے، شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا. تو یسوع مسیح کے آگے کسی شخص کی، کسی آدمی کی بات اوپر نہ ہو. لیکن جو بات میں آپ کو سکھانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں خداوند کی پاک روح کی مدد سے، گائیڈنس سے عزیزو، وہ یہ ہے کہ خداوند کی شریعت، انبیاء کے صحائف، خداوند یسوع المسیح اس کفارہ کی طرف ہمیں پوائنٹ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں لے کر جاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. اور شریعت یسوع المسیح کی طرف، خداوند کی توریت، خداوند کا کلام میرے منجی کی طرف پوائنٹ کرنے کے بعد، اس کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، اس کو دکھانے کے بعد، ہماری نجات یافتہ زندگی میں بھی ہماری گائیڈ ہے، ہماری مددگار ہے. کیونکہ نجات کو دکھانے کے بعد، یسوع کو دکھانے کے بعد، یسوع مسیح کو دکھانے کے بعد نجات یافتہ زندگی بھی ضروری ہے. وگرنہ اپنی نجات سے ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں اگر ہم نجات یافتہ زندگی میں آگے نہ بڑھیں، خداوند کے آئین احکام، اس کی مرضی کو، اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں نہ لائیں. سو آئیں خداوند یسوع المسیح کے لہو، اس کی قربانی، اس کے کفارے پر پورا ایمان لائیں، اس پہ شک نہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو خداوند آسمانی باپ کے حضور خالی کر دیں، یسوع المسیح کو پہن لیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.